کیا تعلیمی دباؤ کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر کی وجہ سے تو ایک یہ ڈپریشن میں جا رہے تھے؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ڈپریشن ہوتا ہے. اصل میں ڈسپلن ریلیٹڈ ہے. جو پڑھائی کا پریشر ہو جاؤ نا آپ تو آپ فریش ہو جاؤ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بچوں میں عموماً جب یہ ڈپریشن یا اس طرح سے پرابلمس ہو رہی ہوتی ہے ان کی، کیا تعلیمی دباؤ کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر کی وجہ سے تو ایک یہ ڈپریشن میں جا رہے تھے، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور بچہ کس حد تک اپنے آپ کو یا ارد گرد میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تعلیمی حوالے سے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ڈپریشن ہوتا ہے. ہاں پریشر ضرور ہوتا ہے ان کو پڑھائی کا، اس وجہ سے کہ عموماً آج کل جو میں رویہ دیکھ رہی ہوں بچوں کا، وہ ڈیلی روٹین میں تو پڑھتے ہیں، امتحان سے 2 دن پہلے بیٹھتے ہیں پڑھنے. صحیح. اچھا جب کوئی اسکول کالج سے اسائنمنٹ کا یا پریکٹیکلس کا یا اس کا پریشر آتا ہے تو اس وقت وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں. اصل میں یہ ڈسپلن ریلیٹڈ ہے. جو پڑھائی کا پریشر ہے نا وہ ڈسپلن ریلیٹڈ ہے. اگر آپ نے اپنی اس ایجوکیشن سسٹم کو پراپرلی ریگولر بیسس پہ چلایا ہے نا تو وہ اسٹریس نہیں ہوتا ہے. پڑھائی کا زیادہ تر اسٹریس ہوتا ہے، ڈپریشن نہیں ہوتا ہے. اسٹریس پڑھائی کا ضرور ہے. ہاں اگر کوئی ایسا بایولوجیکل فیکٹر ہے کہ ہاں ڈپریشن میں وہ ہے، ظاہر ہے عموماً اب جو میں دیکھ رہی ہوں صورتحال جو کلائنٹس آ رہے ہیں، جو بچے اپنے پرابلم کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ بچے راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، پوری پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں اور صبح سو رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہوا ہے. اچھا اس جاگنے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں خالی جاگنے میں. بھائی اگر صرف آپ پڑھ رہے ہو تو چلو آپ کا اسٹڈیز کا اسٹریس کم ہوگا. اس میں ظاہر ملٹیپل چیزیں ہیں. کبھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، کبھی چیٹنگ کر رہے ہو، کبھی کسی سے چھیڑا. یعنی اگر آپ نے رات کو 4 گھنٹے جیگ کے پڑھا ہے نا تو اس میں مشکل سے آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھا ہوگا. سارا ٹائم ایسے ہی ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پڑھائی کا تو اسٹریس وہیں کا وہیں رہ گیا، آپ نے ویسٹیج آف ٹائم ہو گیا. اور یہ جو سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا رات کو سونے کا اور صبح جاگنے کا، یہ جتنا اس سائیکل سے ہم دور ہٹیں گے اتنا ہی ہم ایبنارملٹی کی طرف جائیں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ سلیپ ڈسٹربنس اسٹارٹ ہو جاتی ہے. کیوں کہ اگر ہم جس ٹائم پہ ہمیں سونا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے ہمارے رات کا تقریباً 10 سے 12 کے درمیان کا، کہہ لیں ہر ایک کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے جس کو سرکیڈین ریدم کہتے ہیں. یہ ہمارا وہ ہوتا ہے بایولوجیکل کلاک ہوتی ہے ہماری، کہ قدرتی طور پر ہمیں نیند کا ایک پریشر آتا ہے ایک ٹائم پہ کہ اس وقت سو جانا ہے. صحیح ٹھیک ہے. اچھا ہم موسٹلی جو بچے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹائم وہ جو بایولوجیکل کلاک ہے نا اس کو گزار دیتے ہیں ٹائم کو. اچھا جب وہ پریشر آپ کو کبھی فیل کریں کہ بہت زیادہ شدت سے نیند آ رہی تھی رات کو 10 سے 11-12 کے درمیان، اگر آپ اس ٹائم پہ آپ سو جاتے ہو اور صرف 2 گھنٹے بھی سو لیتے ہو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی آپ کا، لیکن وہ پریشر نیند کے ٹائم پہ اگر آپ سو جاتے ہو تو آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز بڑھتی ہیں. Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion. لیکن اگر آپ نے وہ ردم توڑ دیا اور آپ جاگتے رہے، اب وہ جب نیند کا وہ ٹوٹتا ہے نا پریشر، تو آپ 2 بجے 3 بجے تک جاگ سکتے ہو، 4 بجے تک، پھر آپ سو رہے. تو وہ ٹائم جس میں آپ کی برین کی ورکنگ جو ہے وہ اسموتھ ہونا تھی، جس میں جو ٹوٹ ہے وہ ریکور ہونا تھی، وہ ٹائم گزر گیا. اب آپ سو رہے تو اس میں آپ کو کوئی اتنی زیادہ بینیفٹ نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بچوں پہ افیکٹ پڑتا ہے ان ساری چیزوں سے. اب یہ ظاہر ہے یہ انوائرمنٹ یا جو ڈسپلن رولز ہیں، ڈسپلنری رولز ہیں جو گھر کے جو ایک مینرز ہوتے ہیں، وہ سب کو توڑیں گے نا جب ہم، تو وہ آٹومیٹیکلی پھر ظاہر جب آپ صبح آپ چاہے 12 بجے اٹھ جاؤ 2 بجے اٹھ جاؤ، آپ اٹھو گے نا تو وہ رات والی نیند کی جو آپ سمجھ لیں جو سیٹسفیکشن ہے وہ آپ کو دن کو کتنی دیر سو جاؤ وہ نہیں ملتی. Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.